بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میات عامل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم نے 7ویں نوع کو شروع کر رکھا ہے۔ 7ویں نوع ایسے اسماء کے بیان میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے من شرطیہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج کے سبق کے اندر ہم جو دوسرا اور تیسرا اسم ہے یعنی ما اور ایون، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو جملہ ہے وہ ہے کہ وما وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ غَالِبًا۔ تو سب سے پہلے واو آئی، تو نئے جملہ کے شروع میں جو واو آتی ہے اس واو کو استئنافیہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر اس واو کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ما ہے، اور ما کا یہاں پر صرف اور صرف لفظ مراد ہے کہ اس کے بارے میں خبر دینا مقصود ہے کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا۔ تو صرف اور صرف اس کا لفظ مراد ہے، تو یعنی کہ یہ پھر جب لفظ مراد ہے تو پیچھے بھی ہم نے بار بار پڑھا کہ یہ پھر علم ہوا، تو جب علم ہے تو پتہ چلا کہ یہ پھر معرفہ ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جملہ بنے گا تو جملہ اسمیہ ہوگا۔ پھر جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر چاہیے ہوتا ہے، تو جب یہ معرفہ ہے شروع میں آ گیا ہے تو پھر اس کو مبتدا بنا لیں گے۔ اب اس کی خبر آگے سے دیکھنی پڑے گی، تو آگے ہے واہ ہوا، تو واو آ گئی، تو واو کے بعد پھر آگے ہوا ضمیر ہے جو کہ معرفہ ہے۔ تو یہ بھی قاعدہ بار بار اس کتاب کے اندر آ چکا ہے کہ شروع کے اندر دو معرفہ ہوں اور ان کے درمیان میں واو آ جائے تو اس واو کے اندر 3 احتمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی 4 اس کے اندر ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس کے اندر اس واو کے اندر 3 احتمال ہیں کہ اس واو کو ہم زائدہ بنا سکتے ہیں۔ اگر زائدہ بنائیں تو یہ جو ما مبتدا ہم نے بنا رکھا ہے اس کو یہ آگے والا جو جملہ ہے واو کے بعد یہ خبر دے دیں گے۔ پھر واو میں دوسرا احتمال کہ اس واو کو حالیہ بنا سکتے ہیں، تو اگر اس واو کو حالیہ بنائیں تو بعد والا جملہ جو ہے یہ حال ہوگا اور ذوالحال ہوگا، یہ پیچھے جو ما ہے یہ پھر ذوالحال حال مل کر یہ مبتدا ہوگا اور اس کی جو خبر ہے وہ آگے جو عبارت آ رہی ہے مثال نحو ما تشتری یشتری، یہ اس کو پھر خبر دیں گے۔ اگر اس واو میں تیسرا احتمال جو ہے کہ اس واو کو ہم اعتراضیہ مانیں تو اس صورت میں یہ جملہ جو ہے یہ معترضہ ہوگا واو کے بعد والا جملہ۔ تو جملہ معترضہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو ایک جملہ کے 2 جزوں کے درمیان میں آ جائے، جس طرح یہاں پر مبتدا اور خبر کے درمیان میں آ جائے گا، تو اس صورت میں بھی ما مبتدا ہوگا اور اس کی خبر جو ہے آگے جو مثال آ رہی ہے وہ اس کی خبر ہوگی۔ تو یہ 3 احتمال اس واو کے اندر بنتے ہیں۔ تو آسان ترکیبی اعتبار سے یہ ہے کہ اس واو کو ہم زائدہ مان لیں، تو اس واو کو زائدہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہوا ضمیر ہے، تو ضمیر یہ ہے مرفوع منفصل، یہ معرفہ بھی ہے۔ اس کے بعد آگے آ گیا لا یستعمل، تو یہ فعل ہے۔ جب فعل ہے پتہ چلا کہ یہ جملہ ہوگا، تو پہلے معرفہ آیا اس کے بعد آگے جملہ آ گیا، تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ بھی مبتدا خبر بنتے ہیں۔ تو اس طرح ہوا ضمیر جو کہ لوٹ رہی ہے پیچھے ما کی طرف، اس کو ہم نے مبتدا بنا لیا۔ پھر سے آگے ہے لا یستعمل، یہ اب مضارع کا صیغہ ہے۔ استعمل یستعمل استعمال سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تو اب اس کو نائب فاعل چاہیے۔ تو نائب فاعل یہ صیغہ چونکہ غائب کا ہے واحد مذکر غائب کا، تو اب اس کا نائب فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے باہر کوئی ہمیں ایسا اسم نظر نہیں آ رہا کہ جس کو ہم نائب فاعل بنا سکیں، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اب جو اس کا نائب فاعل ہے وہ اس کے اندر ضمیر ہوگی، اور ہوا ضمیر اس میں اس کا نائب فاعل ہے اور وہ لوٹ جائے گی مبتدا کی طرف۔ اس کے بعد آگے آ گیا الا حرف استثناء ہے، تو حرف استثناء ہے تو پھر یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ یہ مستثنیٰ کی کون سی قسم ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک قاعدہ بہت ہی آسان ہے کہ الا کے بعد اگر جار مجرور آ جائیں یا پھر ظرف آ جائے تو وہاں پر جو مستثنیٰ ہوتا ہے وہ مستثنیٰ مفرغ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ الا کے بعد جار مجرور آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہاں پر بھی مستثنیٰ مفرغ ہی ہوگا۔ تو فی حرف جار ہے، اس کے بعد ہے غیری، اس کے بعد آگے زوی آیا، اس کے بعد آگے العقول آیا۔ تو یہ سارے اسماء ہیں، پہلا غیر بھی اسم ہے، پھر اس کے بعد زوی بھی اسم ہے، اس کے بعد آگے عقول بھی اسم ہے۔ تو 3 اسم اکٹھے آئے ہیں، پہلے دونوں نکرہ ہیں، تیسرا معرفہ ہے۔ تو ایسی صورت بنے تو وہ سارے کے سارے آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو اسی طرح غیری مضاف ہوا، زوی مضاف الیہ پھر مضاف،
آگے العقول جو ہے یہ مضافلہ ہوا، تو یہ مضافلہ مل کر غیری کا مضافلہ ہوا، یہ مضافلہ مل کر اب یہ فی جار کے لیے مجرور ہو گئے، تو جار مجرور مل کر یہ مستثنی مفرغ ہو کر ظرف لغو ہو گئے۔ پھر آگے ہے غالباً، تو غالباً یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب ضرب یضرب سے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر لوٹے گی اپنے موصوف مقدر کی طرف، کیونکہ غالباً کے اندر ترکیبی احتمال کافی ہیں، دو ترکیبی احتمال ہے کہ جب اس کا موصوف مقدر ہوگا، اگر یہاں پر اس کا موصوف مانے استعمالاً، تو اس صورت میں یہ استعمالاً غالباً موصوف صفت مل کر یہ پیچھے جو فعل ہے اس کے لیے مفعول مطلق ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ غالباً کو صفت بنائے اور اس کا جو موصوف ہے وہ زماناً نکال لیا جائے، اور زماناً پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول فی ہو جائے لا یستعمل فعل کے لیے۔ دو احتمال اس میں ہو گئے۔ پھر اس میں تیسرا احتمال یہ ہے کہ غالباً کو شبہ جملہ اسمیہ بنا کر اس کو حال بنا لیا جائے، جو لا یستعمل کے اندر ہوا ضمیر نائب فاعل بنی تھی اس سے، تو وہ ضمیر جو ہے وہ ذوالحال ہوگی، اور یہ غالباً شبہ جملہ اسمیہ اور اس سے حال ذوالحال حال مل کر یہ پھر نائب فاعل ہو جائے گا۔ یہ تیسرا احتمال اس میں بنتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک چوتھا احتمال بھی ہے کہ اس کو منصوب بنزل خافض بنائیں، تو بہرحال کسی ایک کے مطابق ترکیب کر لی جائے تو درست ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم مفعول مطلق بنا لیتے ہیں یا پھر مفعول فی بنا لیتے ہیں۔ تو لا یستعمل فعل اپنے نائب فاعل ظرف لغو اور مفعول مطلق یا مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوا مبتدا ثانی ہوا کی، تو ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ما مبتدا کی خبر ہوا ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر آگے جملہ ہے ناو ما تشتری اشتری ای ان تشتری الفرسا اشتری الفرسا و ان تشتری الثوبا اشتری الثوب، تو یہ سارا ایک جملہ بنے گا۔ اس کا یہ ناو مضاف ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے بار بار قاعدہ پڑھ رکھا ہے، اور یہ جو مبا سارا ہے یہ اس کا مضافلہ ہوگا۔ پھر اس مضافلہ کو خبر بنا سکتے ہیں مبتدا مقدر مان کر، مثال ہو۔ اس کے علاوہ اس کو جس طرح پیچھے ہم نے بیان کیا کہ ماں کے لیے یہ ڈائریکٹ خبر بن سکتا ہے اگر یہ درمیان والے جملے کو متعارضہ بنا لیا جائے تو، یا اس کو حال بنا لیا جائے تو جو مشہور ترکیب ہے اس کے مطابق ہی ترکیب کرتے ہیں کہ ہم اس کو بنائیں گے مبتدا کی خبر جو کہ مثال ہو ہے، تو نہ وہ مضاف ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر جملہ آ جائے تو اس کو مفرد بناتے ہیں کیونکہ نہ وہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا، تو اب اس کے بعد ما تشتری اشتری یہ جملہ ہے تو اس کو ہم مفرد بنائیں گے۔ تو مفرد بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مراد لفظ کہہ لیا جائے، جب مراد لفظ کہیں گے تو گویا کہ وہ ایک مفرد ہو گیا ہے، تو اب یہ ما تشتری اشتری کو مراد لفظ کا تو یہ مفرد بن گیا۔ اب اس کے بعد آگے ای آ گیا، اور ای کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ ای حرف تفسیر سے پہلے مفرد ہو اور اس کے بعد بھی مفرد ہو تو وہ آپس میں مبدل منہ بدل بنتے ہیں۔ ای سے پہلے والے کو ہم نے یہاں پر بنا لیا ہے مفرد کیونکہ مراد لفظ کہا، تو ای کے بعد والا بھی جملہ ہی ہے، لیکن جب ہم نے پہلے والے کو مفرد بنا لیا تو بعد والے کو بھی بنائیں گے، کیونکہ اگر نہ بنائیں تو خرابی آئے گی کہ ای مفرد کی جملہ کے ساتھ تفسیر کر رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں، تو اس لیے ای کے بعد والے کو بھی اب مراد لفظ کہنا پڑے گا اور مفرد بنانا پڑے گا۔ تو ای کے بعد جو ہے وہ ہے کہ ان تشتری الفرسا اشتری الفرسا، اس کو بھی مراد لفظ کہا تو یہ بھی مفرد ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے واو آ گئی، تو ظاہری بات ہے جملہ کے درمیان میں واو آئی ہے تو یہ واو عاطفہ ہوگی، تو اس کے بعد آگے جو ہے وہ ان تشتری صوبہ، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح پیچھے تھا ان تشتری الفرسا، تو پتہ چلا ان کا آپس میں تعلق ہے تو ان کا ایک دوسرے پر عطف ہو جائے گا، تو یہ جو تھا ان تشتری الفرسا اشتری الفرسا یہ مراد لفظ معطوف لہ ہو جائے گا، اس کے بعد واو عاطفہ، اور ان تشتری صوبہ اشتری صوبہ یہ مراد لفظ معطوف لہ معطوف مل کر اب یہ ای کے بعد والا جو ہے یہ پھر بنے گا بدل، اور ای سے پہلے والے کو ہم مبدل منہ بنائیں گے کیونکہ یہاں پر قاعدہ ہمارا جاری ہو رہا ہے کہ ای سے پہلے بھی مفرد ہے اور ای کے بعد بھی مفرد ہے۔ تو ما تشتری اشتری مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ ناو کا مضاف الیہ ہوا، ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اب خبر ہوئی مبتدا مقدر مثال ہو کی، تو مثال مضاف حاضر اس میں اس کا مضاف الیہ راجع بس ہوئے ما، تو مضاف الیہ میں مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اب یہ جو درمیان میں جملے آئے ان کی الگ الگ سے ترکیب کریں گے، تو پہلا جملہ ہے اس میں ما تشتری اشتری، اس میں سب سے پہلے جو ما آیا ہے یہ ما شرطیہ ہے، تو ما شرطیہ کے بارے میں
اسی طرح ہی قاعدہ ہے جس طرح پیچھے من شرطیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جس طرح من شرطیہ کبھی مبتدا بنتا ہے اور کبھی مفعول بہ مقدم بنتا ہے، اسی طرح ہی ما شرطیہ بھی کبھی مبتدا بنتا ہے اور کبھی مفعول بہ مقدم بنتا ہے۔ ما شرطیہ جو ہے اگر اس کے بعد فعل متعدی آئے، ایسا فعل متعدی کہ جس کا اسے مفعول نہ ملا ہو، تو اس صورت میں ما شرطیہ مفعول بہ مقدم ہوگا، اور اگر ما شرطیہ کے بعد ایسا فعل متعدی آئے جسے اس کا مفعول مل چکا ہو، تو اس صورت میں ما مبتدا بن جائے گا۔ پھر ما کے بعد اگر ایسا فعل آ جائے جو کہ لازم ہے، اس صورت میں بھی ما مبتدا بنے گا۔ اسی طرح ما کے بعد اگر فعل ناقص آ جائے تو اس صورت میں بھی ما مبتدا بنے گا۔ تو یہاں پر اس کے بعد فعل جو آیا ہے تشتری، یہ باب افتعال سے ہے، تو یہ فعل متعدی ہے اور اس کا مفعول نہیں دیا گیا کہ تشتری کے بعد کوئی بھی مفعول ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو پتہ چلا کہ اس کے بعد اب ایسا فعل متعدی آیا ہے جسے اس کا مفعول نہیں دیا گیا، تو اب ما کو ہم مفعول بہ مقدم بنائیں گے۔ تو ما جو ہے یہ اس میں شرط مفعول بہ مقدم منصوب محلن۔ اس کے بعد آگے تشتری، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے وہ مذکر حاضر کا، اور باب افتعال سے ہے یہ ناقص یائی سے۔ تو وہ مذکر حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے مضارع کا، اس کا فاعل ہمیشہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور ان تضمیر اس میں اس کا فاعل ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ اس کے بعد آگے اشتری، تو اشتری یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے اسی باب افتعال سے ہی، لیکن یہ صیغہ بدل گیا کہ یہ ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو مضارع کا جو واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے اس کا فاعل بھی اس کے اندر ہی ہوتا ہے، تو آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ پھر آگے جملہ ہے ان تشتری الفرسا اشتری الفرسا، تو اس میں ان حرف شرط ہے۔ اس کے بعد تشتری الفرسا، تو تشتری یہ بھی وہی صیغہ مضارع کا واحد مذکر حاضر کا، ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، اور جب فعل فاعل ہو گیا تو اس کے بعد جو اسم ہے یہ پھر مفعول بہ ہوگا، تو الفرسا منصوب پڑھا ہم نے اس کو کیونکہ یہ مفعول بہ ہے۔ تو تشتری فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط، اور اس کے بعد اشتری الفرسا، اشتری واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو انا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور الفرسا یہ اس کا مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا، شرط جزا جملہ شرطیہ۔ اس کے بعد آگے تیسرا جملہ اس میں کہ ان تشتری صوبہ اشتری صوبہ، اس کی بھی بالکل ویسی ہی ترکیب ہے کہ یہاں پر فرض کی جگہ پر صوب آ گیا، تو یہ بھی شرط جزا جملہ شرطیہ۔ پھر آگے جملہ ہے وَأَيٌّ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ، تو اس کی ترکیب بھی بالکل ویسی ہے جیسے ماں کے بارے میں جو پہلا جملہ تھا اس کی پڑھی ہم نے، کہ واو یہاں پر بھی استنافیہ بن سکتی ہے اور واو کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ایون ہے، تو ایون کا بھی یہاں پر صرف لفظ مراد ہے، تو جب لفظ مراد ہے تو یہ اس میں معرفہ ہے، تو اس میں معرفہ ہے تو شروع میں آ گیا تو اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر واو آئی، واو کے بعد ہوا ضمیر آ گئی، تو سارے وہی احتمال ہے کہ اس واو کو ہم ایک ہی ترکیب کریں گے، اب کہ اس واو کو ہم زائدہ بناتے ہیں۔ تو ایون مبتدا اول بنا لیا، واو زائدہ ہے، اس کے بعد ہوا ضمیر جو ہے یہ مبتدا ثانی ہے، اس کے بعد آگے جملہ آ گیا تو اس کو خبر بنائیں گے دوسرے مبتدا کی۔ تو لا یستعمل یہ اسی طرح مضارع مجہول کا صیغہ ہے وہ مذکر غائب کا، تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے اور وہ لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف۔ اس کے بعد الا حرف استثناء ہے، فی حرف جار ذوی العقول مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر ظرف لغو ہو جائے گا۔ تو لا یستعمل فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مبتدا ثانی کی خبر ہوا، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مبتدا اول کی خبر، مبتدا اول یعنی ایون اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے وَتَلْزَمُهُ الْإِضَافَةُ، سب سے پہلے واو آئی تو اس واو کو عاطفہ بنا لیں یا پھر واو کو استنافیہ بنا لیں۔ اس کے بعد آگے ہے تلزمو، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے، بعد اس کا سمیع یسمعو یعنی لازمہ یلزمو، تو اب اس کا فاعل بھی اندر ہو سکتا ہے بائر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس کا فاعل بائر ہے کیونکہ آگے اضافہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور یہ جو ساتھ ضمیر ہے اس کے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بہ ہوگی، کیونکہ جو فعل کے ساتھ ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، وہ ترکیب کے اندر مفعول بہ بنتی ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ اور یہ لوٹ رہی ہے ایون کی طرف۔ اس کے بعد الاضافہ تو یہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
اس کے بعد پھر آگے جملہ ہے مثلو ایہم یضربنی اضربہ، ای ان یضربنی زید اضربہ و ان یضربنی عمر اضربہ، یہاں تک ایک ہی جملہ ہوگا۔ تو مثلو اور ناؤ کے بارے میں ایک ہی قاعدہ ہے، تو مثلو بھی یہاں پر مضاف ہے اور اس کے بعد جو جملہ ہے اس کو مراد لفظ کہیں گے کیونکہ مفرد بنانا ہے، تو جب مراد لفظ کہیں گے تو اس سے پہلے مفرد ہو جائے گا، پھر ای کے بعد کو مفرد بنائیں گے، پھر وہی قاعدہ جاری ہوگا ہمارا کہ مبدل منہ بدل والا۔ تو ایہم یضربنی اضربہ یہ مراد لفظ مبدل منہ ہو گیا۔ اس کے بعد ای حرف تفسیر، اس کے بعد ان یضربنی زید اضربہ یہ مراد لفظ معطوف لہ ہوگا کیونکہ آگے ایک اور جملہ آ گیا ہے، تو اس لیے یہ جملہ معطوف لہ ہو گیا۔ اس کے بعد واو عاطفہ اور ان یضربنی عمر اضربہ یہ مراد لفظ معطوف، تو معطوف لہ معطوف مل کر یہ بدل ایہم یضربنی اضربہ یہ جملہ جو مراد لفظ مبدل منہ بنا تھا یہ اپنے بدل سے مل کر مثلو کا مضاف لہ ہوا، مثلو مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف مثالہ کی۔ تو مثال مضاف حاضمی رسم اس کا مضاف لہ راجع بسوئے ایون، تو مضاف لہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ان جملوں کی الگ الگ سے ترکیب کرتے ہیں، تو پہلا جملہ ہے ایہم یضربنی اضربہ، یہاں پر جو ایون ہے اس کے بارے میں بھی وہی قاعدہ ہے جو من اور ما کے بارے میں بتایا کہ کبھی یہ مفعول بہ مقدم ہوں گے اور کبھی یہ مبتدا ہوں گے، تو یہاں پر بھی ایو جو ہے اس کو ایک تو اضافت لازم ہے تو اس لیے اس پر تنوین تو آئے گی نہیں جب یہ استعمال ہوگا کیونکہ اس کو اضافت لازم ہے، تو یہاں پر بھی یہ مضاف ہو رہا ہے ہم ضمیر کی طرف۔ تو اس کے بعد چونکہ آگے فعل جو ہے یہ فعل متعدی ہے، ضرب یضرب مشہور باب ہے، فعل متعدی ہے اور اس کو اس کا مفعول مل چکا ہے جو ضمیر ہے یا ضمیر، تو اب فعل متعدی کو اس کا مفعول مل چکا ہے تو اس لیے جو پیچھے یہ ایو ہے یہ پھر مبتدا بنے گا، تو مضاف لہ مل کر یہ مبتدا۔ اس کے بعد یضربنی، تو یضرب یہ مضارع کا صیغہ ہے مذکر غائب کا، تو یہ مضارع مجزوم ہے ایو کی وجہ سے، تو اس کے اندر واضح اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا، نون کا یاز اس کا مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط۔ اس کے بعد اضربہ یہ جزا بنے گا جملہ، تو اضرب یہ بھی مضارع مجزوم ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو انا ضمیر اس کا فاعل اور جو ساتھ ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ ایہم مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے ان یضربنی زید اضربہ، اس میں ان حرف شرط یضربنی، یضرب جو ہے یہ مضارع مجزوم ہے صیغہ ہے مذکر غائب کا، اب یہاں پر اس کا فاعل باہر آ گیا زید اور نون کا یا ضمیر اس کا مفعول بہ، زید اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اس مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط، اور اضربہ اضرب یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، انا ضمیر اس میں اس کا فاعل اور یہ ساتھ ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ان یضربنی عمر اضربہ، اس کی بالکل ویسی ہی ترکیب، یہ بھی شرط جزا جملہ شرطیہ۔ اب آج کے سبق کے اندر جو ہم نے ترکیب کی اس میں جو مسئلہ بیان ہوا اس کو پڑھتے ہیں، تو 7ویں نوع کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے جو ایسے اسماء کے بیان میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، تو دوسرا اور ان میں جو تیسرا اسم ہے یعنی ما اور ایو، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جو مسئلہ ہے۔ تو ما کے بارے میں فرمایا کہ یہ عام طور پر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بے عقل مخلوق کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال دی اس کی کہ ما تشتری اشتری، جو کچھ تو خریدے گا میں خریدوں گا۔ اب جو کچھ سے کیا مراد ہے، پھر اس کی اگر تفصیل کی کہ اگر تو گھوڑا خریدے گا تو میں گھوڑا خریدوں گا، اور اگر تو کپڑا خریدے گا تو میں بھی کپڑا خریدوں گا۔ تو اس ما کو شرطیہ بھی کہتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہی کہ یہ ان حرف شرط کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے اور اسی کی طرح عمل کرتا ہے کہ اس کے بعد دو فعل ہوتے ہیں، دونوں فعل مضارع ہوں تو ان کو وجوبی طور پر یہ جزم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ما کی اور بھی اقسام ہیں، ان میں ما موصولہ ہوتا ہے، جس طرح عرفت مشتریتہ، کہ یہاں پر ما جو ہے یہ موصولہ ہے۔ اس کے علاوہ ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، جس طرح ما عندہ کا، اب یہاں پر ما استفہامیہ ہے۔ اس کے علاوہ ما موصوفہ ہوتا ہے، جس طرح مررت بما معجب لک، اب یہاں پر ما موصوفہ ہے۔ اس کے علاوہ ما صفت بھی بن جاتا ہے، جس طرح اضربہ ضربا ما، اب یہاں پر ضربن یہ موصوف ہے اور ما اس کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ ما تعجبیہ ہوتا ہے، جس طرح ما احسن زیدن۔ اسی طرح ما مصدریہ ہوتا ہے، جس طرح بالغنی ما صنعت۔ اس کے علاوہ ما کی اور بھی چند اقسام ہیں جس میں زائدہ، نافیہ وغیرہ۔
تو اس پر پھر انشاءاللہ کبھی الگ سے تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ تو جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا من، اس کی بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ بھی استفہامیہ، شرطیہ، موصوفہ، موصولہ وغیرہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آج ہم نے دوسرا اسم پڑھا، یعنی ویسے یہ تیسرا بنتا ہے ایون، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ماں کا الٹ ہو گیا، وہ غیر ذوی العقول میں استعمال ہوتا تھا اور یہ جو ہے یہ ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس میں کچھ اضافہ ہوا کہ یہ مضاف ہو کر ہی ہمیشہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو اضافت جو ہے نا وہ لازم ہے، یعنی اس کے بعد مضاف الیہ ضرور آئے گا، یہ اس کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو مثال دی وہ بھی یہی تھی کہ ایہم یضربنی اضربہ، کہ ان میں سے جو بھی مجھے مارے گا میں اسے ماروں گا۔ تو اب یہاں پر یہ جو ہے مضاف ہو کر ہی استعمال ہوا۔ پھر اس کے مضاف الیہ میں دو صورتیں ہیں کہ وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا مضاف الیہ نکرہ ہو تو اس صورت میں لفظ ایو یہ کلو کے معنی میں ہوگا، جیسے ایو راجلن کا معنی ہوگا کلو راجلن، اور پھر وہ جو اس کا مضاف الیہ ہے وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایو راجلن بھی ہو سکتا ہے، ایو راجلین بھی ہو سکتا ہے اور ایو راجلین بھی ہو سکتا ہے۔ تو معنی اس کا یہ ہوگا کلو راجلن، کلو راجلین اور کلو رجالن۔ لیکن جب اس کا مضاف الیہ معرفہ ہو تو اس صورت میں یہ ایو خود بعدو کے معنی میں ہوگا، اور اس صورت میں اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ ایک تو معرفہ ہوگا، پھر وہ معرفہ ہونے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف تثنیہ یا جمع کا ہی ہو سکتا ہے، یعنی صیغہ وہ صرف تثنیہ یا جمع ہی ہو سکتا ہے، مفرد نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہی کہ اب چونکہ یہ ایو بعدو کے معنی میں ہے اور مفرد کا تو کوئی بعد نہیں ہو سکتا، تثنیہ یا پھر جمع کا ہی بعد ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس صورت میں جو اس کا مضاف الیہ ہے وہ مفرد نہیں ہوگا۔ اب آج کے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو پہلے جملے کا ترجمہ ہے کہ اور ماں وہ استعمال نہیں ہوتا مگر زیادہ تر غیر ذوی العقول میں۔ اس کی مثال ما تشتری اشتری، یعنی ان تشتری الفرس اشتری الفرس، اور ان تشتری الثوب اشتری الثوب کی مثل میں ہے۔ اس کے بعد اور ایو اور وہ استعمال نہیں ہوتا مگر ذوی العقول میں، اور ایو کو اضافت لازم ہے۔ ایو کی مثال ایہم یضربنی اضربہ، یعنی ان یضربنی زید اضربہ اور ان یضربنی عمر اضربہ کی مثل میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔